حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کا شفا رکھی ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے وہ جیت ہوگی جو انتقام سے ممکن نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ کبھی کبھی ہم اور صرف اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے ہی انکار کر دے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تو تبھی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کانٹوں سے بچ کر چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتاتا ہے، معیار نہیں۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ بری صحبت سے دور رہیں، لوگ ممکنہ طور پر اپنے غلط کاموں کے ذریعے آپ کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ نیند پچھلی صدی کی زخمی ہے، خواب اگلی صدی کے دیکھتے ہیں۔ روز ہم ایک اندھیری دھند کے پار قافلے روشنی کے دیکھتے ہیں۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے
تو انسان خسارے سے بچ جاتا ہے۔ لوگ کتنے خود غرض ہوتے ہیں، مطلب کے وقت ساتھ رہتے ہیں اور مشکلات میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ خوشی کو لوٹنے والے ہزار ملتے ہیں اس زمانے میں، غموں کو بانٹنے والا کوئی نہیں زمانے میں۔ کچھ باتیں معاف کی جا سکتی ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ باتیں جس دن آپ کا موڈ خراب ہو باہر ابل پڑیں گی، انہیں ساتھ ساتھ روز کے روز معاف کر دیں۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کوئی بھی اپنے قریبی شخص کو جان بوجھ کر دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ مناسب اور باقاعدگی سے کی گئی بات چیت آپ کو اچانک کسی روز زوردار طریقے سے پھٹ پڑنے سے بچا لیتی ہے۔ جو مخلص ہیں بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ جب غصہ اندر ہی اندر پنپتا رہتا ہے تو کسی دن اچانک غیر متوقع طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مہینوں ناپسندیدہ باتوں پر جمع ہونے والا غصہ کسی ایک موقع کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ باؤنڈریز بنائیں اور روزمرہ کی تلخ باتوں کو مناسب انداز سے بات کر کے سلجھانے کی کوشش کیا کریں۔ انسان دکھ نہیں دیتے، بلکہ انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے اس امید پر معاف کر دو کہ میرا اللہ بھی قیامت کے دن مجھے اسی طرح معاف کرے گا۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی عقل خدا کی پکڑ پر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ لوگ روپ دیکھتے ہیں، ہم دل دیکھتے ہیں۔ لوگ سپنے دیکھتے ہیں، ہم حقیقت دیکھتے ہیں۔ لوگ دنیا میں دوست دیکھتے ہیں اور ہم دوستوں میں دنیا دیکھتے ہیں۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو جو خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ غلطیاں ڈھونڈنا غلط نہیں ہے، لیکن شروعات خود سے کرنی چاہیے۔ اصل عزت دار وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں اسے بے عزت نہ کرے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو جو وہ رحیم و کریم ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ دولت کو اپنے قابو میں کر لو تو سارا زمانہ تمہارے اختیار میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجوں کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور دور رہو۔ مسکرائیے، دنیا کے سارے دکھ آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا دیے۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے،
چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ اپنی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانے کا راز، اگر غصے کے وقت تھوڑا سا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جائیں تو زندگی بہت سہل، آسان اور خوشگوار ہو جائے گی۔ یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت ہے اگر آپ صرف اپنی زندگی پر غور کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ کتابیں علم دیتی ہیں، ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ ہمیں احباب کی لمبی قطاروں سے نہیں مطلب، جو دل سے ہمارا ہو ہمیں وہ ایک شخص کافی ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ زندگی رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔